آج جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ گری کے حوالے سے۔ اس پر انشاءاللہ کلام رہے گا۔ دعا کریں اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس نماز جمعہ کی حاضری کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ قرآن پاک میں سے 3 آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ رب کائنات نے فرمایا انا ارسلناک، انا جو ہے یہ حرف تحقیق ہے، ہم نے آپ کو بھیجا، ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدم، حاضر و ناظر، و مبشرم، اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا، اور ڈر سنانے والا۔ یہ بات اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو ویسے نہیں بھیجا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو تو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا تو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا تو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ آگے فرمائے وَتُعَزِّرُوهُ، تم نے میرے محبوب کا ادب کرنا ہے، میرے محبوب کی عظمت کا دھیان کرنا ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، اور میرے محبوب علیہ السلام کی خوب عزت کرنی ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، خوب عزت کرنی ہے۔ آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ، پھر میری تسبیح کرنی ہے، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح بھی کرنی ہے، شام کو بھی کرنی ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں، سب سے پہلے جو چیز اللہ کریم جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، پتہ چلا بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے اور دنیا میں جلوہ گر ہونے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر محبوب کی صفتوں کا ذکر کیا کہ ان صفات کے ساتھ بھیجا۔ کون سی ہے؟ فرمایا حاضر و ناظر، شاہدوں، شاہد کا معنی ہے حاضر و ناظر ہونا۔ اب یہاں پر اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کیسے حاضر و ناظر ہیں؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اپنے جسد مقدس کے ساتھ اپنی قبر منورہ کے اندر حاضر ہیں، یہ حاضر ہے۔ اور ناظر کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں بیٹھ کر پوری امت پہ نظر کرم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے حاضر و ناظر ہونا۔ اللہ پاک نے فرمایا شاہدن، اور حضور تو ایسے حاضر ناظر ہیں، فرمایا میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن پچھلی امتوں کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ، اب امتیں پہلے گزر چکی لیکن گواہی دے گا۔ تو یہاں پہ میں چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ اللہ کریم جل شانہ نے جو قرآن کا سلوک بیان کیا ہے کہ محبوب کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا، اب اللہ نے قرآن میں جہاں پر بھی محبوب سے کلام کیا، ایک مقام پہ فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب بتائیں یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے 92 دن پہلے کا واقعہ ہے، 3 مہینے اور 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو رب کہہ رہا محبوب آپ نے نہیں دیکھا، تو بھئی دیکھنے کے لیے وہاں پر موقع جائے وقوع پہ ہونا لازم ہے۔ تو پتہ چلا سرکار وہاں بھی رہ کر امت کو دیکھ رہے تھے۔ ابرہ کے لشکر کا جو حال ہوا
حضور علیہ السلام نے وہ بھی دیکھا۔ اب اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت بیان، وہ مبشرم، اور محبوب کو ہم نے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ایک خوشخبری تو یہ آقا علیہ السلام نے دی کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی شکلیں نہیں بدلے گا، یہ جتنے بھی گناہ کر لے ان کی شکل نہیں بدلی جائے گی۔ دوسرا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے محبوب تیری امت میں آگ کا عذاب نہیں بھیجوں گا، جیسے پہلے امتوں پہ آسمان سے آگ برسی، اور میں ایسے عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن محبوب جس کو تو چاہے گا تیری شفاعت میں امت کے حق میں قبول کر لوں گا۔ تو یہ آقا علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں جنت کی بشارت دی حضور نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسا مقام تیار کر رکھا ہے، جو بندہ دنیا میں مشقتیں کرے گا، زیادہ کرے گا اور جنت کی تیاری کرے گا، اللہ کریم جنت میں اس کا استقبال فرمائے گا۔ سلام قولا من رب رحیم، فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کریم ان کو سلام کرے گا، اللہ کریم ان کو سلام بھیجے گا۔ تو میرے بھائی، یہ ہے سرکار کی خوشخبریاں دینا اور ڈر سنانا۔ رات میں ایک جگہ محفل میں تھا تو مجھ سے پہلے ایک خطیب نے نذیرہ کا یہ معنی کر دیا کہ محمد ڈرانے والے تھے، تو میں نے کہا حضرت آپ وہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کریں۔ نذیرہ کا معنی اعلیٰ حضرت نے کیا ڈر سنانے والا۔ کیا کرنے والا؟ ڈرانے والا نہیں ہے، ڈر سنانے والا ہے۔ ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سنا کون رہا ہے؟ محبوب۔ حضور ڈرا نہیں رہے امت کو، ڈر سنا رہے ہیں۔ اگر تم نے نمازیں چھوڑی تو تمہیں یہ عذاب ہوگا، اگر تم نے کسی کا ناحق مال کھایا تو تمہیں یہ عذاب ہوگا، اگر تم نے جھوٹی قسمیں اٹھائی تو تمہیں یہ عذاب ہوگا، اگر تم نے بددیانتی کی تو تمہیں یہ عذاب ہوگا، اگر تم نے خیانت کی تو تمہیں یہ عذاب ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام وہ ڈر سنا رہے ہیں، تو سرکار کو اللہ نے اس صفت سے بھی متصف فرمایا کہ محبوب جو ہے یہ ڈر سنانے والا ہے، ہم نے اس کو بھیجا ہے اور یہ ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ محبوب امت کو یہ بات آپ نے بتانی ہے کہ رب نے تمہارے لیے جہاں انعامات رکھے ہیں وہاں پر تمہارے لیے عذاب بھی رکھا ہے۔ اگر تم حد سے زیادہ تجاوز کر جاؤ اور گناہوں میں پڑ جاؤ تو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ تمہاری پکڑ کرنے والا ہے۔ تو یہ ڈر سنانے والا، توجہ ہے آپ کی؟ ڈر سنانے والا۔ اور آگے فرمایا کہ میرے محبوب کی عزت کرو، میرے محبوب کی عزت کرو، میرے محبوب کی تعظیم کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ، میری تسبیح کرو۔ یہ جو قرآن پاک کی آیات بینات ہیں، ان میں سب سے پہلے جس بات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ ہے عقیدہ۔ وہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ اور تو عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ تو جس بندے کا عقیدہ ہی درست نہ ہو اس کے اعمال کس کام کے؟ رب نے یہاں پر ساری کائنات والوں کو بتایا، اے لوگو میرا محبوب ان صفات کے ساتھ تم میں جلوہ گر ہوا، جب میرا یار آیا ہے تو اب تم نے اس کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اور ایسی عزت کرنی ہے کہ میرے یار کے سامنے اپنی زبان کو اونچا نہیں، یعنی محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، تم نے ایسی عزت کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب فرماتا ہے تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اگر تم میرے یار کی بارگاہ میں اونچے بولے، اونچی آواز نکالیں۔
تمہارے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو پتہ چلا محبوب کی عزت، محبوب کا ادب، محبوب کی تعظیم یہ پہلے ہے۔ اب رب نے فرمایا وہ تسبیحوہ بکرۃ و اصیلا، اب میری تسبیح کرو، اب میری تسبیح کرو۔ تو تسبیح تو بعد میں ہے، تو اس لیے تو سلطان العارفین نے فرمایا تھا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں بڑھ کے ہو علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو، بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ یہ ادب کی بات ہے۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد سرکار پر قرآن آنا نازل ہوا، 11 سال تک، کتنے؟ سرکار کے اعلان نبوت فرمانے سے لے کے 11 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نماز کا حکم نہیں دیا۔ بولو تو صحیح، نماز کا حکم نہیں، روزے کا حکم نہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں، حج کا حکم نہیں، تو کیا تھا پھر 11 سال تک؟ 11 سال تک صرف یہی سکھایا رب نے، میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، میرے محبوب کا ادب کرنا ہے۔ یہ تو سرکار علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے کے 11 سال بعد پھر روزے کا احکام آئے، اور جب سرکار علیہ السلام معراج پر گئے تو پھر 53 سال کی عمر ہے، تو پھر نماز آ رہی ہے، حج آ رہا ہے، پھر قسم کا کفارہ آ رہا ہے، سارے معاملات، ساری شریعت بعد میں ہے۔ 11 سال تک صحابہ نے کیا کیا؟ حضور پہ درود و سلام پڑھا، حضور کا ادب و احترام کیا۔ تو میرے بھائی یہ ادب و احترام ہوگا، اتنا ادب و احترام کہ ان کے دن اور رات اس طرح گزر جاتے تھے کہ وہ آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ تو درود و سلام پڑھتے پڑھتے ان کے ایام گزرے، 11 سال گزارے صحابہ نے۔ نماز تو بعد میں آئی۔ تو جو لوگ آج اتنا نماز پہ زور دیتے ہیں، اور ایک بندے نے کہا جی آپ نے میلاد منایا، ادھر